السلام علیکم. میں کاشف مرزا, پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن. یو کے پرائم منسٹر رشی سناک نے ایک ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے ایک نئی پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اور اس میں انہوں نے ایڈوانس برٹش اسٹینڈرڈس متعارف کرایا ہے, ABS. تو ABS کے حوالے سے اس کے امپیکٹ کیا ہوگا, بالخصوص ہمارے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں, اور ہمارے بچوں کے اور ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے, تو اس میں اس کے اوپر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ برٹش کو 1944 کا جو ایجوکیشن ایکٹ, جس کو بٹلر ایکٹ بھی کہتے تھے, اس میں گاہے بگاہے مختلف ادوار میں وہ ریفارمز کرتے رہے ہیں, اور 1951 میں A لیولز متعارف کروایا گیا. پھر ہم نے 1984, 88 اور پھر 1997 سے 2007 تک یہ دیکھا کہ اس میں خاصی ریفارمز ہوئی ہیں, اور 2010 سے وہ تواتر سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ گیپ بڑھ رہا ہے A لیولز میں اور T لیولز میں. T لیول سے مراد ان کا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بالخصوص اکیڈیمیا اور انڈسٹری کی جو نیڈس تھی اس کو میٹ کرنے کے لیے, جس کو ہم بھی کافی عرصے سے پاکستان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی جو پڑھ کے جب انڈسٹری میں جاتے ہیں تو وہ اسے میچ نہیں کرتا جو وہ اپنے اکیڈیمیا کے اندر اس کو اسٹڈی کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو دور حاضر سے مطابقت رکھنے کے لیے, معاشی بہتری کے لیے, سماجی بہتری کے لیے اور اخلاقی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں نیڈ کے مطابق اس کی اسیسمنٹ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اور ریفارمز کے ذریعے ہم اس میں بہتری لائیں. کیونکہ یورپ کے اندر آلدو کے یورپین جو بریگزٹ کے بعد یو کے نے اس بات کو بہت محسوس کیا ہے کہ ان کا A لیولز ڈومینیٹ کر چکا ہے T لیولز کے اوپر, اور ہمارا جو جس طرح بچہ گریڈ 16 ایئر تک جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن لیتا ہے, اس طرح وہاں پہ بھی جو 16 ایئر تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ جو پڑھنے کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یا فردر دوسری سائڈ پہ وہ اپنے آپ کو موو کرتا ہے. تو A لیولز ڈومینیٹ کر گیا, جبکہ ضرورت تھی مارکیٹ کے اندر, انڈسٹری کے اندر T لیول اسٹوڈنٹس کی زیادہ. لیکن T لیولز کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو انگلش اور میتھس کے اندر اس طرح سے عبور نہیں تھا جو کہ A لیولز کے بچے کرتے تھے. اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دا فرسٹ پوائنٹ از کہ جو T لیول ہے اور A لیول اس کو مرج کر کے ایک 5 کورسز, پہلے یہ 3 سبجیکٹ پڑھا کرتے تھے لیکن اب ان کو 5 سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے منیمم. یہ کرائیٹیریا, زیادہ وہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو A لیولز والے ہوں گے ان کو بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو لرن کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ جب فیلڈ کے اندر جائیں گے تو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو گیپ ہے, نیڈ, وہ پوری ہو سکے گی. دوسرا, جرمنی, فرانس یا USA, جاپان, ان کنٹریز کے اندر جس طرح انڈسٹری میں بڑا زبردست ریولیوشنز ہو رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یو کے یہ محسوس کر رہا تھا کہ کئی عرصے سے یہ تواتر سے بات آ رہی تھی کہ ایجوکیشن ریفارمز ہونی چاہیے. لہٰذا جو موجودہ یو کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مڈ 2030 میں جا کے ہوگی, یعنی کہ 2035-37 کے درمیان جا کے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. یعنی کہ موجودہ جو پرائمری اسٹوڈنٹ ہیں پرابلی وہ آگے آ کے اس کے پہلے وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کہ اس کو جن کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا 2035 سے 37 میں. اب پاکستان کے اندر ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایکولنس سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے. ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو در حقیقت دور حاضر سے میچ نہیں کر رہا, ہم ایک خام کے طور پہ ہم اس کو جب ایکولنس سرٹیفکیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, جس بچے نے O and A لیولز پڑھا ہے یا جس بچے نے باہر کی ایجوکیشن اچھی سٹینڈرڈ ایجوکیشن لی ہے, جیسے اب ایڈوانس برٹش سٹینڈرڈ جیسے ABS سسٹم سے اگر وہ پاس آؤٹ ہو کے باہر آیا تو پھر بھی اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا کہ ہمارے بورڈ سے ان کو ایک ایکولنس سرٹیفکیٹ جاری ہوگا, اور اس میں ان کو 10% جو کہ بہت بڑا ایک پرسنٹ جس کا ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے اس نے اگر پاکستان میں اسٹڈی کرنی ہے خاص طور پہ, تو میڈیکل میں, انجینئرنگ میں یا کسی بھی کمپیٹیٹو ایگزام میں وہ جاتے ہیں تو وہ اس کے ایکولنس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر اس کا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے, میں درخواست کروں گا چیف آف آرمی جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے. ہم نے کئی بار ریکمنڈیشن دی ہے اور ان کی شفقت کے ان کا رسپانڈ بھی ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اوور آل ایجوکیشن ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. ہمیں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو میچ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ایک پڑھے لکھے کلیریکل نظام سے نکال کے ہمیں ان کو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہوگا.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। एआई के दौर में जब तक हम अपने बच्चों को बेहतर तौर पे, जिस तरह ब्रिटिश ने इसकी रिफॉर्म्स पे काम किया, और ये आपको बताऊं इसके लिए सिर्फ वो काम नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने 600 मिलियन पाउंड जो है वो टीचर्स के लिए रखा है ताकि उनको बेहतर तौर पे इंसेंटिव मिले, बोनसेस मिले और वो बेहतर तौर पे वेल इक्विप्ड हों। रिसर्च की ज़रूरत है। इसी तरह हमें इस वक्त भी बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30 लाख टीचर्स की ज़रूरत है, 2 लाख नए स्कूल की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो है 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग एक अंदाजा किया जा रहा है बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। लिहाजा जरूरत है मजीद 2 लाख नए स्कूल बनाने की। तो इन्वायरमेंट दें, प्राइवेट सेक्टर को उसको इंसेंटिवाइज करें, और ये अगर गवर्नमेंट नहीं खर्च सकती तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इसी तरह की एग्जाम्पशन दें जैसे यूके ने अपने टीचर्स को किया है, और उनको ये इंसेंटिव दिया 600 मिलियन पाउंड, और ये अगले 5 साल के लिए उनको एग्जाम्पशन भी दे रहे हैं, टैक्स फ्री होगा ये। तो ऐसे टैक्स फ्री निज़ाम पाकिस्तान के अंदर किया जाए, और उसका फायदा क्या होगा, हमारे यहाँ 2 लाख नए स्कूल बनेंगे, 30 लाख टीचर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा हमारा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो वापस आएगा। और बिलखसूस अगर ये रिफॉर्म्स होंगी तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो है गैप वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि हम दौरे हाजिर से मैच करेंगे।